باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو مال و دولت والے لوگ ہیں کہ جو ان کی ظاہری پرسنالٹی ہوتی ہے دنیا کے حوالے سے وہ بڑی تگڑی ہوتی ہے، کیونکہ دولت ان کے پاس، شہرت ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، تو پھر اس کی وجہ سے لوگ بھی دیکھتے ہیں، جیسے قارون کا ذکر آپ کو قرآن میں ملتا ہے، یعنی جو دنیا کی زندگی کی خواہش کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کاش کہ یہ دولت، یہ جاو جلال، یہ ٹیکا، یہ پرسنالٹی ہمارے پاس بھی ہوتی۔ تو یعنی ان کی ایسی ایک ہوتی ہے وہ دنیا میں بلے بلے کہ وہ ذرا اپنی اس پرسنالٹی سے لوگوں کو کیچ کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا والا تو عجب کا اور لا نہ نہیں نفی کا ہوتا ہے، نہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ نہیں، منع کرنے کا۔ ٹھیک ہے جی، نہیں کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جو اس کے آگے فعل آتا ہے، فعل مضارع، اس کا جو آخری حرف ہے اس پہ حرکت نہیں ہوتی، جزم ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، لا توجب کا آجبا یعجبو اعجابن، ایک ہے عجب، ٹھیک ہے جی، ایک ہے عجب۔ عجب کے کیا دو معنی اس کے؟ پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ حیرت میں کسی کو مبتلا کر دینا، حیرت میں ڈال دینا، اور دوسرا اس کا معنی ہے کسی چیز کا بھلا محسوس ہونا، اچھا لگنا۔ ٹھیک ہے جی، کوئی چیز آپ نے دیکھی، بھلا لگنا مین کہ وہ فیسینیٹ، اٹریکٹ کیا اس نے آپ کو اپنی طرف۔ آپ دنیا کی جو آسائشیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں دجالیت کے حوالے سے فرمایا، جس نے اس کی چکا چوند کی طرف دیکھا وہ بھی گیا۔ تو دیکھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو آج اب یعجبو، وہ بھلا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یعجبو تھا تو لائے نہیں نے اس کی آخری حرکت کو اڑا دیا، کیا بچ گیا؟ یعجب کی بجائے تعجب آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تا کس چیز کی ہے؟ آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر یہ آپ کا، یہ تو پھر یہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نا، بات کو آپ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا یہ فعل ہے، یہ فعل ہے، اور فعل کے ساتھ آ گئی ضمیر۔ تو ضمیر کیا ہوتی ہے؟ فعل کے ساتھ آئی مفعول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں آپ کو فٹ کر لیں، کا آپ کو۔ اب یہ بھلا نہ لگے، بھلا نہ لگے، اب تے کس چیز کا ہے؟ مؤنث کا۔ تو بھلا نہ لگے، اچھا نہ لگے، یا اچھے نہ لگے۔ اب اس تے کا جو مؤنث ہے، جو تے تانیث ہے، اس کا فاعل کہاں پہ آ رہا ہے؟ اگلا لفظ دیکھیں کیا، یہ تو آ گیا نا مفعول۔ اب اس کا فاعل کہاں سے کیسے ڈھونڈیں جی؟ اموالو، یہ اموالن نہیں آیا، اموالو آیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے۔ پھر وہی بات یاد رکھیں، اسم اور ضمیر جب مل کے آتے ہیں تو مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، اور ترجمہ ان کا کا کے ساتھ کرتے ہیں، ہم ان کے کہاں سے آیا؟ مرکب اضافی کا، ان کے مال۔ وَلَا تُعْجِبْ کا اموالہم، آپ کو اچھے نہ لگیں، بھلے محسوس نہ ہوں، اٹریکٹ نہ کریں آپ کو ان کے مال اور وَأَوْلَادُهُمْ، اور اولادو، دوسرا فائل، پہلا فائل، توجب کا فائل اموالو، توجب کا فائل اولادو، یہ بھی اسم اور ضمیر، اور ان کے بیٹے، ان کے بیٹے آپ کو بھلے محسوس اچھے نہ لگیں، یعنی ان کو دیکھ کے آپ کو یہ نہ ہو جی واہ جی واہ بلے بلے، بڑے بندے اس کے ساتھ ہیں،
یہ نہیں دیکھنا کہ کس کے ساتھ بندے زیادہ ہیں، کس کی طاقت زیادہ ہے، کون زیادہ چمکا ہوا ہے، کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کس کے پاس جائیداد زیادہ ہے، یہ نہیں دیکھنا. یہ دیکھتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا گئے، تو بندہ اسی کام پہ لگ جاتا ہے کہ میرے بھی پیسے زیادہ ہو جائیں، دولت زیادہ ہو جائے. پھر اس کے دماغ میں ہر وقت کیا چڑھا رہتا ہے؟ زمین، جائیداد، دولت، یہ وہ. پھر وہ چاہے جو مرضی کرتا رہے، اس کے اندر کبھی بھی اللہ داخل نہیں ہوتا. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ. آپ کو تو اس سے کیا پتہ چلا جی، اس حصے سے کہ دنیاوی جو ٹشٹرم ہے نا بندے کا، جو تزئین و آرائش ہے، اس سے متاثر ہونا یہ اہل اسلام کا کام نہیں ہے. انما یرید اللہ. اب یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جو دولت شولت ہے اس کا اصل اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا. انما بے شک. بے شک. اور یہ آیا اس نے کیا کر دیا؟ حصر کا مفہوم پیدا کر دیا. صرف یا ہی اس کے ترجمے میں شامل کریں گے. ٹھیک ہے جی. جیسے میں نے کہا تھا کہ اس آدمی نے روٹی کھائی اور اس آدمی نے ہی روٹی کھائی کا مطلب ہے باقیوں نے روٹی نہیں کھائی. تو انما بے شک یریدو ارادہ. یریدو ارادہ کا مطلب اس نے ارادہ کیا. یریدو وہ ارادہ. یہ کون سا باب ہے جی؟ ارادہ یریدو ارادتن. کون سا باب ہے؟ باب افعال. ٹھیک ہے جی. متعدی ایسی اپنی خواہش کا نتیجہ کسی دوسرے پہ اتار دینا. ٹھیک ہے. تو ارادہ یریدو کسی بندے کا ارادہ کرنا. تو انما یریدو بے شک. یہ کا مطلب وہ علامت مضارع وہ ارادہ کرتا ہے یا وہ چاہتا ہے. کون چاہتا ہے جی؟ اللہ. اسم ظاہر فاعل کا آ گیا. اللہ پیش آ گئی حالت فائل رفع میں، فاعلی میں آ گیا. تو یہ جو پتہ چل گیا یہ جو وہ چاہتا ہے کا مطلب ہے اللہ چاہتا ہے. انما یرید اللہ. بے شک اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے. سمجھ آ گئی جی. انما کا جو حصر تھا یا ہی کا استعمال کریں گے. اللہ تو یہی چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے جی؟ اب ارادہ جب بھی آئے گا آپ کو ان سے اس جملے کا پتہ چلے گا، ان مصدریہ سے، کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ. ٹھیک ہے جی. انگلش میں اس کو کیا کہیں گے؟ دیٹ. انما یرید اللہ. بے شک اللہ چاہتا ہے ان کہ یعذبہم. ان مصدریہ ہے. مصدریہ کا مطلب کیا ہے کہ پھر معنی مصدری معنی آنا شروع ہو جاتے ہیں. مصدر کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس پہ زمانہ ہو، فعل کا نام، کام کا نام. وہ آپ کے اس پہ کسی نے سوال کیا تھا حسبو کے بارے میں کہ وہ آیا تھا حسبی اللہ یا حسبنا آیا تھا، میرے خیال میں حسبی آیا تھا. ٹھیک ہے. تو حسبو جو ہے حسبو، اس نے کہا یہ اسم ہے، حسبو اسم ہے اور یا ضمیر ہے تو یا متکلم آ گئی. تو اس کا ترجمہ میرے لیے کافی کیسے ہو گیا؟ تو یاد رکھیے گا حسب جو ہے یہ اسم فعل ہے. یہ کیا ہے؟ اسم فعل. اسم فعل. اسم فعل وہ ہوتا ہے ایسا لفظ کہ جو کسی فعل کے وزن پہ نہیں آتا. جیسے قتلا یقتلو. ٹھیک ہے جی. سمع یسمع، ضرب یضرب یضربو، اس پہ نہیں آئے گا وہ، لیکن شکل اس کی اسم کی ہوگی لیکن ترجمہ فعل کا کر رہا ہوگا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. لیکن یہ تو اسم فعل کی تعریف ہے. لیکن ایک بات اور اس میں کہ مصدر کیا ہے؟ مصدر کیا جی؟ زمانہ ہے، فعل کا نام جس میں زمانہ نہیں نہ پایا جائے. تو جب ان آیا نا تو اس کے آگے جو فعل لگا ہوا ہوتا ہے وہ ترجمہ کون سا دیتا ہے؟ مصدریہ ترجمہ دیتا ہے. اس لیے ان کو مصدر کہتے ہیں. یہ مصدریہ ہے. اچھا، اس کے بعد
آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یعذبا، ٹھیک ہے جی، تو یہ حقیقت میں کیا ہے؟ عذبا یعذبو، یعذبو تھا، تو ان مصدریہ نے کیا کیا اس کو نصب دے دیا، ہاں جی منصوب کر دیا، نصب دے دیا اس کو. تو ان یعذبا آپ کو کہیں پہ یہ چیزیں ان کو دیکھ دیکھ کے پتہ چلتا رہتا ہے کہ اب اس میں کیا تبدیلیاں معنی کے اعتبار سے آتی رہتی ہیں. تو ان یعذبا کہ وہ یہ کا مطلب وہ فعل مضارع اور ضمیر کیا بن گئی؟ مفعول بن گئی. تو ان کو اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ، یعنی وہ کو کس کی ضمیر کی طرف گئی؟ اللہ کی طرف، کہ وہ عذاب دے ان کو. کن کو؟ وہ مالداروں کو عذاب دے. بہا بعض بھی ساتھ اور ہا، یہ ضمیر ہے واحد مؤنث کی اموال اور اولاد کی طرف، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ جمع مکسر ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی ضمیر ہمیشہ واحد میں آئے گی. تو ساتھ اس کے سے مراد کیا ہے؟ دولت اور اولاد، یعنی وہ دولت اور وہ اولاد جن پہ آدمی بڑا فخر کر رہا ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اسی اولاد اور اس کے ذریعے میں اس کو چلے. دولت کے ذریعے تو عذاب ہو سکتا ہے، اولاد کے ذریعے عذاب کیوں ہوگا جی؟ اس لیے ہوگا کہ اولاد اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے بھائی کہ ان کو میرا بندہ بنا کے آنا، ان کی تربیت کرنا. قو انفسکم و اہلیکم نارا، ان کو آگ سے بچانا ہے. میں نے آگ سے نہیں بچایا، میں نے ان کو وہی بدماشیاں سکھائی ہیں جو دنیا کے اندر چلتی ہیں. آپ کو بہت سے ایسے، بہت لمبی تعداد ایسے لوگوں کی ملے گی جو خود ہاتھ میں تسبیح اللہ 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 تلاوتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اولاد انہیں حرام خوریوں میں ملوث ہے اور انہیں اس بات کی کوئی فکر پرواہ نہیں. تو وہ اولاد ان کو ساتھ ہی گھسیٹ کے لے کے جائے گی، آؤ جی. تو یعذبہم بہا، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ اس دولت اور اس اولاد اور طاقت کے ذریعے ان کو عذاب دے فی الدنیا. دنیا فی حرف جر، دنیا جو مبنی ہے ہر حالت میں اس کی شکل ایک جیسی رہتی ہے. تو فی کے بعد دنیا ہے تو یہ کیا بن گیا؟ یہ مجرور ہے دنیا میں. یہ دنیا میں مطلب دنیاوی زندگی کے اندر. تو یاد رکھیے گا دنیا کی کوئی شے بھی ہمیشہ کے لیے صحت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، آرام نہیں ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے، دولت نہیں ہے کہ جو آدمی کے پاس ہمیشہ کے لیے رہے. آخر ایک دن میاں محمد بخش صاحب کا ایک پنجابی کا شعر ہے کہ جنہ پیچھے تو پاپ کماویں کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، یعنی جن لوگوں کی خاطر تم نے، جن اولاد کی، گھر والوں کی خاطر تم نے حرام کمایا ہے، پاپ یعنی گناہ اکٹھے کیے ہیں زندگی میں، اب کدھر ہیں وہ؟ پیر پسار بیوں وچ بیڑے کڈو کڈو کر دے، یعنی اب انہوں نے تمہارے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، تمہاری جائیداد پہ، ہر ایک چیز پہ، اور کہتے ہیں اب اس کو نکالو یہاں. چلو جی جی سزا، جی بالکل سزا. جنہ پیچھے تو پاپ کماویں کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، پیر پسار بیوں وچ بیڑے کڈو کڈو کر دے، نکالو اس کو گھر سے. چلو تو این یعذبہم بہا فی الدنیا، تو دنیا کی زندگی میں اس کے ذریعے ان کو عذاب دیا جائے. وتزحق، اب یہاں سے ایک اور بات نوٹ کرنی ہے. تزحق، زحق زحق یزحق، تو یہ یزحقو تھا، تو اس کو کا کس نے کر دیا جی؟ یہ ان مصدریہ اسم، یہ جو واو ہے یہ کس پہ عطف ہے؟ ان پہ. تو ان کا اثر یہاں پہ آ گیا، ٹھیک ہے جی. این یعذبہم، تو پتہ چلا کہ یہ جو اللہ کا ارادہ ہے وہ عذاب دینے کا بھی ہے. وتزحق، اور یہ کہ اللہ تزحق کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ وہ چیک کر لے. کس نے کہا جی آپ کو چیک کر نکال لینا؟ اور کوئی سیاح آدمی خاص
چلو ایک لفظ آپ نے پڑھا ہی ہوگا نا جی، جا الحق تو ذاق الباطل، آیا حق چلا گیا، چلا نہیں گیا۔ اس کا بیسک معنی تو ہے جسم سے روح کو نکال دینا، دوسرا اس کا معنی ہے کسی چیز کو نیست و نابود کر دینا، ٹھیک، جڑ سے ہو تو آگے پھر ترجمے آگے وَتَضْحَكَ، اور اللہ نابود کر دے، نیست و نابود کر دے۔ کسی چیز کو ختم کر دینا یعنی اس کی روح نکال لینے کا مطلب پیچھے ڈیڈ باڈی بچ گئی نا۔ وَتَضْحَكَ، اور اللہ تعالی ماری دے۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ تے کس چیز کا، نئے سرے سے لکھ لیتے ہیں اس کو۔ یہ تضحکہ تے بڑی گہری بات آ رہی ہے جی، بڑی گہری۔ اب یہاں سے وہ روح نکالنے والی بات آپ کے سامنے آگے سنی۔ اور تضحکہ، تا کا مطلب تانیث ہے، کیوں؟ آگے اس کا اسم فاعل آ رہا ہے، انفس، انفسوں نہیں، وہ تو غائب میں بات، منافقوں کی بات ہو رہی ہے، مال و دولت والے لوگوں کی، خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ تو تضحکہ انفسہم، ٹھیک ہے جی، روح کا نکل جانا ان کے، انفسہم یعنی ان کے، ان میں سے روح نکل جائے، ٹھیک ہے جی۔ وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ یعنی ان کی جانیں اس نکلیں، تضحک، ضحک یضحک، جسم سے روح کا نکل جانا، یعنی کہ یہ چلے اس کا ترجمہ اگر جان کر لیں تو ان کی جانیں تضحکا نکلیں، وَهُمْ اور واو کے بعد ضمیر آ گئی تو کیا بیان کر رہی ہے؟ حالت، اس حال میں کہ کافرون، واو نون جمع فاعلی، کفر کرنے والے ہو گئے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ کافر ہوں، ٹھیک ہے جی، یعنی وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ ان کی جانیں، ان کی روحیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ کیا کافر؟ وہ پنجابی کا شعر ہی آ گیا کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی وہ اللہ سے غفلت بطر برت کے جو دنیا کی طرف، دولت کی طرف، اس طرف آدمی بھاگ رہا ہے، دل خالی ہو کے ادھر دولت کی طرف گھس گیا، وہ دم کفر پہ جا رہا ہے۔ تو وہ جو منافق جنہوں نے دولت، مال، اولاد اکٹھی کی ہوئی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ، اللہ چاہتا ہی یہی ہے کہ اس کے ذریعے انہیں عذاب دیا جائے اور ان کی روحیں اس حالت میں نکلیں کہ وہ کافر، یعنی اللہ تعالیٰ تو چاہتا یہ ہے کہ وہ اس دولت کے پیچھے کافر ہی ہو جائیں۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دولت کا اتنا نیگیٹو استعمال کیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ کافر ہو جائے، کافر ہو کے مارے۔ یعنی مراد ایک منافق، انہوں نے دولت کی خاطر کیا کیا ہے؟ ایمان ختم کر دیا۔ جہاں کہیں ایمان کا تقاضا آیا نا تو انہوں نے دولت بچا لی۔ کیسر کی مثال، جو کہ رومن امپائر کا بادشاہ تھا، اس کے پاس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی، اس نے پڑھی، اس کو یقین ہو گیا، بڑا عالم تھا انجیل کا، تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس نے اپنے سارے حواریوں کو، وزیروں شیروں کو بلایا، مشیروں کو، اور اس نے کہا، لمبی تقریر تھی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس نے کہا بلاؤ یہاں پہ اگر کوئی مکے سے آیا ہوا ہے نا، کوئی تاجر شاجر، تو اس کو لے کے آ جاؤ۔ تو حضرت ابو سفیان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ گئے، ہاں جی اب بتاؤ جی، یہ بتائیں پہلے کوئی بادشاہ آیا کہ نہیں، پہلے کوئی نبی آیا کہ نہیں، اور کوئی ہزار سوال کیے۔ تو اس نے کہا دیکھا یہ ساری علامتیں نبی والی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر تم اللہ کے نبی پہ ایمان، اتنا شور پڑا، اب اس کے سامنے ایمان آ کے کھڑا ہو گیا، یا بادشاہت رکھ لے یا اللہ کے نبی پہ ایمان لے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا بھائیو میں تو آپ لوگوں کا ایمان چیک کر رہا تھا کہ تم کتنے ماشاءاللہ پکے عیسائی ہو،
تو اپنی بادشاہت اس نے بچا لی، لیکن بادشاہ بچانے کے بعد وہ جب مرا تو کس حال میں مرا کہ وہ کافر تھا۔ ایسے ہی دولت ہے، ہر چیز ایسے ہی ہے، آدمی اس کو بچا لیتا ہے، تعلق بچا لیتا ہے، سب بچا لیتا ہے، ایمان ضائع کر دیتا ہے دنیا کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اچھا مال رکھ لیا ہے، اب میرا ارادہ یہ ہے کہ مجھے چھوڑ کے، ایمان کو چھوڑ کے، دین کو چھوڑ کے، اللہ کے نبی کو چھوڑ کے جس مال کو تم نے رکھا ہے، یہ مال تمہارے لیے اس دنیا میں عذاب کا تمہیں ذائقہ چھکائے گا، اور تمہاری موت اس حالت میں ہوگی کہ ایمان پہ نہیں ہوگی، کفر پہ ہوگی۔ تو آپ جب کسی جنازے میں دعا پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام پہ زندہ رکھنا، ومن توفیتہ، اور جس کو تو موت دے فتوفہ علی الایمان، اس کو ایمان پر موت دینا۔ تو ایمان پہ موت کی دعا کرے، نہ کہ حالت کفر۔ تو دولت کے پیچھے اگر ایمان ضائع کر دیا تو پھر اللہ کہے گا اچھا یہ دولت ہے، یہ تمہیں پھر ایمان کے بغیر ہی موت دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی دولت سے بچائے جو ہمارے ایمان کو کھا جائے۔ اللہ پہچان لیتا ہے جی، ہم جس کو مرضی دلیلیں دیتے ہیں۔ وَإِذَا اذا کے بعد یاد رکھیں فعل ماضی آتا ہے اور ترجمہ مضارع میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اذا انزلت، انزلت کیا ہے جی؟ چوتھا صیغہ یاد رکھیں، لیکن کون سا ہے؟ باب افعال۔ انزل، انزل اس نے اتارا، ینزل وہ اتارتا ہے۔ تو انزل معروف، یہ معروف کسی ہے، یعنی اس نے اتارا، ہمیں پتہ ہے کس نے اتارا ہے۔ تو مجہول کا صیغہ کیا ہے جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اتارا کس نے ہے؟ تو ہم کہیں گے انزل، اتارا گیا، یعنی کس نے اتارا یہ نہیں پتا، اتارا گیا۔ اس نے کھانا کھایا، ہمیں پتا ہے کہ کھانا کس نے کھایا ہے؟ اس نے۔ کھانا کھایا گیا، کس نے کھایا ہے؟ نہیں پتا، مجہول۔ جہل کا مطلب لا علمی، ہمیں نہیں پتا کہ اس کا فاعل سبجیکٹ کون ہے۔ تو انزلا، انزلا، انزلو اتارے گئے، اور انزلت اتاری گئی، مؤنث آ گئی۔ یہ تا جو ہے تا تانیث ہے، یعنی مؤنث ہے، وہ اتاری گئی۔ انزلت چوتھا صیغہ ہے یہ۔ تو اذا جب، اب اتاری گئی، اس کا ترجمہ کس میں ہو جائے گا؟ مضارع۔ اور جب اتاری جاتی ہے یا نازل کی جاتی ہے، ہوتی ہے یا کی جاتی ہے، انزلت جب نازل کی جاتی ہے، اب اس کا فاعل آ رہا ہے کہ کیا چیز نازل کی جاتی ہے جی؟ سورت۔ اب نازل کیا جاتا ہے کس کو؟ سورت، نکرہ آ گیا تو اس کا آئے گا کہ کسی، کوئی صورت کو۔ یہ ہے مفعول، ہے کیا؟ فاعل تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، تو لیکن اس کے اوپر علامت رفع آ جاتی ہے حرکت اعراب میں، اس کو کہتے ہیں نائب الفاعل۔ یہ نائب الفاعل ہے۔ انزلت سورۃ، جب نازل کیا جاتا ہے کسی سورت کو، یا جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو آپ کو یہاں پہ رفع کی علامت نظر آ رہی ہے، تو مجہول کے ساتھ، مجہول کے بعد، مجہول کس لیے بنتا ہے جی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا فاعل کون ہے۔ تو مجہول کے بعد جب مفعول آتا ہے، یعنی جس کو کھایا گیا، یعنی کہ سیب کھایا گیا، تو وہ اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ فاعل جیسی ہوتی ہے۔ تو حالانکہ ہوتا وہ نائب الفاعل ہے، اور ترجمے میں وہ کیا آئے گا؟ مفعول ہی آئے گا۔ جب کسی صورت کو نازل کیا جاتا ہے، یا جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، کس پیغام کے ساتھ صورت نازل کی جاتی ہے جی؟ ان کے
آمنو. آمنو اور آمنو میں کیا فرق ہے جی؟ آمنو اور آمنو میں کیا فرق ہے؟ آمنو تم سب ایمان لاؤ. امر کیا دیکھیں ایک ہے، غور کیجیے، آمنا باب افعال، آمنا یؤمنو ایمانا. آمنا وہ ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے. اب آمنا آمنا وہ دو لائے، آمنو سب لائے، وہ سب ایمان لائے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ اس سے بنانا ہے، یؤمنو سے امر بنانا ہے، تو کیا بنے گا جی؟ مضارع ختم، علامت مضارع گئی، آخری حرکت بھی چلی گئی. یؤمنون ہوا تو آخری نون چلا گیا. یہاں پہ بچ گیا ایک حمزہ، یہ واو کرسی کا، یعنی ویسے ہی نظر آ رہا ہے اس پیش کی وجہ سے، حالانکہ ہے حمزہ یہ. ٹھیک ہے جی. تو حمزہ بچ گیا اور آمن یا آمنو بچ گیا، نون آگے سے اڑ گیا. تو اب یہ ایک حمزہ تھا، ایک اس کا امر کا آئے گا، تو یہ دو ہو گئے، تو یہ بن گیا آمن ایمان لا، اور آمنو ایمان سب لا. امر کا صیغہ ہے. ان یہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، ان کے کیا کہتی ہے؟ آمنو ایمان لاؤ، واو الف جمع جمع کا صیغہ، اس نشان علامت ہے ایمان لاؤ. لاؤ. ان آمنو کس پہ ایمان لاؤ جی؟ بعض بھی پر. ٹھیک ہے جی. اللہ باہر پہ اللہ کو مجرور کر دیا، اللہ پر ایمان لاؤ. ان آمنو باللہ و اور جاہدو. جاہدہ پھر وہی بات آئے گی آمنو اور آمنو کی. جاہدہ یجاہدو. ٹھیک ہے جی. جاہدہ اس ایک نے جہاد کیا، جاہدہ دو نے کیا، جاہدو سب نے کیا. لیکن یہ جاہدو نہیں ہے، جیسے یہ آمنو نہیں ہے ایسے یہ جاہدو بھی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ امر ہے. یجاہدو اس کا امر بنانا ہے، تو علامت مضارع گئی. تو جاہدو بچ گیا کہ تم سب جہاد کرو اور تم سب جہاد کرو. جہاد کرو. یہ صورت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے اللہ پہ ایمان لاؤ اور جہاد کرو. یہ صورت کے اندر جب کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، مع رسولہ، مع کا مطلب کیا جی؟ ساتھ یا معاون، معاونت. ٹھیک ہے جی. ایسے اسی لفظ، اس لفظ سے ویسے ہے نہیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں. تو مع کا مطلب ساتھ، مع کیا ہے؟ حرف جر ہے. تو رسول لی ہی، اگر میں کہوں مع رسولہ ہوں تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ کیا کیا جی؟ غلط لکھ دیا ہے. تو مع رسولہ، مع رسولہ، رسول اسم اور ہا ضمیر مرکب اضافی، اس کے رسول کے ساتھ. اور جہاد جاہدو مع رسولہ، ان آمنو باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ضمیر اس کی کس طرف جاتی ہے؟ اللہ کی طرف. یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے جہاد کرو. ایمان لاؤ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے جہاد کرو. تو اب دیکھنا یہ کیا کرتے ہیں. یہ دولت ہی روک رہی ہے نا، کس چیز نے روکا ہے؟ مرنا بھی آ گیا، لیکن مرنے سے کس لیے بچنا ہے؟ اس دولت کو انجوائے کرنا. جس بندے نے آج فارچونر لی ہے یا نئی گاڑی پجارو لی ہے، یا آج ہی پتہ چلا ڈی ایچ اے بیریا میں 10 کنال کی کوٹھی لے لی ہے، بڑی خوبصورت فرنش کرائی ہے، تو مرنے کا دل چاہتا ہے؟ سارے دل نہیں کرنا سر، مرنا. استعزانہ کا وہی کل والی بات آ گئی. اذن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اذن کا مطلب اجازت. تو اس چاہنا، مانگنا. ٹھیک ہے جی. استعزانہ یستعزنو، اجازت مانگنا، اس نے اجازت مانگی. ٹھیک ہے جی. تو استعزانہ استعزانہ، اس نے وہ اجازت، اس نے اجازت مانگی. میں کہتا ہوں کہ وہ اجازت مانگتا
ہے. یہ میں نے کیوں لکھ دیا ہے؟ فعل تو ماضی ہے استعذنا، تو ترجمہ میں نے مضارع میں کیوں کر دیا جی؟ اذا کی وجہ سے. شروع میں جو اذا آیا ہے کہ جب یہ ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ترجمہ اس لیے میں نے مضارع میں کر دیا. وہ اجازت مانگتا ہے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب جو ہی کوئی ایسی صورت نازل ہوتی ہے ایمان لے آؤ اللہ پر، چلو جہاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو استعذنا کا آپ سے اجازت مانگنا شروع ہو جاتا ہے. کون جی؟ شروع ہو جاتے ہیں، مانگتے ہیں. اولو ہیں، یہ یاد رکھیے اولو نہیں ہے، اولو ہے. اولو ٹھیک ہے. والے اولو تولی کس والے جی؟ تول کا کیا مطلب ہے؟ تول کا مطلب کیا ہے جی؟ چلے جی کچھ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. طویل، طویل کا کیا مطلب ہے؟ لمبا. لمبا. تو لمبے چوڑے جو بندے ہوتے ہیں، لمبے چوڑے بندے ہر کام میں لمبے چوڑے، کھلا مال، کھلی دولت، لمبی جداد، لمبا کاروبار، لمبے ہر چیزیں لمبی لمبی. تو طول کا مطلب ہے حیثیت والے، مال و دولت والے، ٹکے والے. یعنی وہ جو اوپر مال اور اولاد آیا نا اس میں جن کو کثرت ہو گئی ہے، یعنی کہ جو سوکھے لوگ، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جی. اور تولی جو سوکھے لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت ہر ایک چیز اچھی خاصی موجود ہے، وہ آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں. استعذنا کا اولو تولی. اولو کا مطلب کیا؟ واو الف کا مطلب کیا ہے؟ جمع، اور یہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے جی. اولو تولی یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. ایسے ترجمہ کریں گے، یعنی دولت کثرت اولو والے. ٹھیک ہے جی. جو دولت کثرت والے تھے جن کے پاس ساری چیزوں میں بڑی تگڑے جو لوگ ہیں، وہ اجازت مانگنے لگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے. منہم ان میں سے، یعنی ان میں سے جو دولت والے ہیں نا وہ آتے ہیں آپ کے پاس. منہم ان میں سے جو دولت والے ہیں وہ آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں. وقالو اور کالا اس نے کہا، قالو انہوں نے کہا، لیکن اذا کی وجہ سے یہ بھی مضارع میں آ گیا. وہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جی؟ ذرنا چھوڑ. اس کا مادہ کیا ہے جی؟ وزرا یذر. ٹھیک ہے جی. وزرا یذر چھوڑ دینا. ایک دوسرا اس میں زے ہے، وہ وزر ہے. وزر کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ کو. وزیر، وزیر کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ بانٹنے والا. یعنی کہ ایک بندے نے اپنا وزیر بنا لیا ہے تو اپنا آدھا بوجھ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دیا. وزیر اعظم جس نے ریاست کا سارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس نے 7 اور وزیر بنائے ہیں اور بندے شامل کر لیے. وہ بوجھ اٹھانے والے ہمارے پاکستان میں نہیں ہوتے، مزید آرام کھانے والے اکٹھے کر لیتے ہیں. کہتے ہیں جی 200 کی کیبنٹ آ گئی، اتنے وزیر آگے، 70 آگے، 80 آگے، آرام خوری ہیں ساری. تو وزیرہ اس نے چھوڑا، چھوڑ دیا. یذرو وہ چھوڑتا ہے. اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے. تو آخری حرکت چلی گئی، علامت مضارع بھی چلی گئی. تو پیچھے کیا بچ گیا جی؟ زر. چھوڑ دے، چھوڑ دو. ٹھیک ہے. قالو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ذرنا، اللہ کے نبی کو کیا کہتے ہیں جی؟ زر چھوڑ دیں. نا ضمیر آ گئی ہے ہم کو کا مطلب کیا ہے؟ مفعول. قالو ذرنا انہوں نے کہا جی ہم کو چھوڑ دیں. یہ کیا تھا؟ نکونو. یہ امر ہے چھوڑ دیں، یہ جواب امر ہے. جواب امر کی وجہ سے اس نکونو کی آخری حرکت کیا ہوئی؟ ختم ہو گئی. تو 2 مجزوم ہو گئے نکونو کے. تو جو علام کیا ہے؟ علت ہے، حرف علت واو، یہ اڑ گیا. تو یہ پیچھے کیا بچ گیا؟ نکن بچ گیا پیچھے کہ ہم ہیں. یعنی نکن کانا وہ ہے تھا، اور نکونو وہ ہے اور ہوتا ہے، اور نکن نون کا مطلب کیا ہے؟ ہم. علامت مضارع
ہم ہوں گے یا ہم ہیں؟ ہم کیا ہیں جی؟ مع کا مطلب ساتھ. کس کے ساتھ ہے جی؟ مع القائدین. الف لام اور قائد اور اینا جمع. کون سی جمع جی؟ مع حرف جر ہے تو یہ جمع مجرور ہو گئی. ٹھیک ہے جی. قائدون کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ قادا بیٹھنا، اور قائدن فاعلن کے وزن پہ بیٹھنے والا، اور واو نون جمع بیٹھنے والوں کے ساتھ. انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دے بھائی، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہیں، ہماری ادھر تھوڑی سی مجبوری ہے، یہ ہے وہ ہے. ایک بے غیرت کی بات آپ نے اوپر پڑھی تھی، اس نے کیا کہا تھا؟ مجھے ساتھ نہ لے کے جائیں کیونکہ رومن امپائر کی جو عورتیں ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں اور ان کو دیکھ کے میرا ایمان ضائع ہو جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا ایمان ضائع ہوتا بھی ہو، لیکن کوئی آدمی اپنے باپ سے یہ بات کہہ سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو تمام کائنات میں سب سے بلند ہے. تو اللہ کے رسول کے سامنے آ کے یہ بات کہنا، آدمی کسی اچھے خاصے عزت والے آدمی کے سامنے آ کے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جی میں ذرا تھوڑا سا کمزور ہوں، عورتیں جو ہیں وہ میرا ایمان لے جائیں گی اور میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، جی میں بڑا ایسا ویسا ہوں. کسی عام عزت والے سے نہیں کہہ سکتا. تو اس دنیا کے سارے عزت والے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے کہ ان کے سامنے کو کتنی بڑی بدتمیزی کی بات ہے. تو یہاں پہ دیکھو کتنا ہی بڑی ڈھٹائی ہے، کتنے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، اور کہتے ہیں جی نہیں ہمیں چھوڑ دیں، ہم یہاں پہ اب ٹائم ختم ہو گیا، ورنہ اگلی آیت میں آپ کو پتہ چلتا اللہ نے کہا کہ تم بیٹھو پھر بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ. ہیں جی کہ یہ جو عورتیں ہیں نا، عورتوں کے ساتھ بیٹھو. تو نہیں خوالف جو ہے نا، یاد رکھیے گا، خوالف جو ہے یہ خالفتن کی جمع ہے، جو پیچھے رہ جانے والیاں ہیں. یہ ہے عورتوں کی ہی جمع، یعنی مؤنث کی جمع. یہ خوالف جو ہے نا، وہ کل انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے کہ تم یعنی بیٹھو عورتوں کے ساتھ. تمہارا درجہ اللہ تعالیٰ نے مردوں سے نکال کے عورتوں میں شامل کرے. چلو کیوں؟ کہ مردوں کا کام جو ہے وہ گھروں میں بیٹھنا، عورتوں کے ساتھ نہیں ہے. عام طور پہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ وہ گھر کبھی نہیں بستا جس کا خاوند بساری والا ہو. بساری مین کے وہ جو چھوٹا برچی خانہ ہوتا ہے نا جی، اس میں بیوی کے پاس بیٹھا رہے، یہ پلیٹ ادھر سے اٹھاؤ ادھر رکھ دو، پکھا کیوں چل رہا ہے، لائٹ کیوں چل، یہ باتیں عورتیں ہوتی ہیں ایسی اللہ کے فضل سے. گھر میں آؤ پنکھے چل رہے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، ہاں جی کہیں کیا ہو رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی اور ہم سب اہل ایمان کی ماں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خادمہ سے پتہ کیا ہاں بھائی کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا باقی سب ٹھیک ہے لیکن آٹا گوندھ کے سو جاتی ہیں اور آٹا آ کے کوئی چیز کھا جاتی ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ اس کو نیگیٹو معنی میں لے کے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر جو نسیان رکھا ہے اس میں مرد کا ہی فائدہ ہے، ورنہ اگر وہ باتیں یاد رکھے تو اللہ کے فضل سے مرد پھر صبح کام پہ جائے اور شام کو پھر واپس جو ہے وہ مشکل سے ہی آئے. تو وہ بھول جاتی ہے، بٹ ٹھیک ہے، اس کو نسیان ہے ایک چیز کا، کبھی کوئی چیز بھول گئی. اللہ تعالیٰ نے اس میں کائنات چلانے کے لیے ہاں جی. تو یہ یاد رکھیے گا عورت کے اندر کوئی خامی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے نظام کو، میاں بیوی کے نظام کو چلانے کے لیے جیسے مرد کو ایک حوصلہ، طاقت اور دوڑ دی ہے نا، ایسے ہی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا. وہ بھی گھر میں کام کرتی رہتی ہے سارا دن. وہ آخری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر کے ختم کر دوں گا کہ وہ ایک صحابی تھے تو ان کی عورت تھوڑی ذرا سخت تھی، تو وہ شکایت لگانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ میری بیوی تو بڑی سخت ہے، تو میرے ساتھ ذرا بولتی ہے اونچی آواز میں یا کچھ. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین تھے اس وقت، ان کے وہ گھر کے پاس پہنچے تو اندر سے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی ان کی آواز آ رہی تھی کہ وہ بڑی زور زور سے باتیں کر رہی تھی. تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جہاں شکایت لے کے آئے تھے کہ ہمارا کچھ مسئلہ حل کریں، یہاں تو یہ خود آگے چپ چاپ بیوی کی باتیں سن رہے ہیں. تو واپس پلٹے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روک لیا، رکو رکو کس لیے آئے تھے؟ انہوں نے کہا جی یہ شکایت تھی، یہاں تو آپ کا حال یہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میری بیوی کھانا پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، میرے بچے پالتی ہے، کہیں آتی جاتی نہیں، مشکل میں سخت گرمی میں رہتی ہے، حالات سارے فیس کرتی ہے، اسے بھی غصہ آ جاتا ہے. اب بتاؤ یہ غصہ کس پہ نکالا؟
مجھ پہ ہی نکالے گی نا، تو میں اتنی دیر بھی برداشت نہیں کر سکتا بیوی کی باتیں. تو بندہ گھر سے چلا گیا، ایک ہفتہ باہر گیا، واپس آئے گا تو بیوی کو کسی نہ کسی بات پہ تو غصہ چڑھا ہوا ہے. یہ اپنے تبلیغی بھائی ہیں، چلے میں نکل کے واپس آیا، بیویوں کو کسی بات پہ غصہ چڑھ سکتا ہے؟ میرے بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. چڑھ تو آتے ہی تبلیغی بھائیوں میں بیوی نے زبان تیز کر دی تو آپ ہنس کے برداشت کریں، اس لیے کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ ہے، ان کی بات ہے جو ہم تک پہنچی ہے. تو ویسے آج کل اللہ کے فضل ہے، عورتوں کی زبانیں ہر وقت تیز ہیں، مردوں میں جان ہی نہیں ہے کہ آگے سے کہیں کہ ہاں جی. آج کل کے مرد جو ہیں جی وہ بالکل زیرو ہیں. آج کل کے مرد اتنے تگڑے ہیں کہ مرغی نہیں رکھ سکتے مرغی. تو پڑھ لیتے ہیں جی. وَلَا تُعْجِبْكَ، تعجب کا با کا کلکلا ہے، ٹھیک ہے جی. تعجب، وَلَا تُعْجِبْكَ اموالهم وَأَوْلَادُهُمْ انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ. اب اس کو آگے ملانے کے لیے رسول استعذنک اولو الطول منہم وقالوا ذرنا نکم، نون کا نون نہیں میم میں جائیں گے، نکم مع القائدین. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريعا مريعا نافعا غير ضار وعاجلا غير آجل. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا